إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. درود بھیجیے محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، انسان سعادت کی تلاش میں ہے، انسان کامیابی کے پیچھے ہے، انسان کی تمام کوششوں محنتوں کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ کہ وہ ایک سعادت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. خداوند عالم نے انسان کی کامیابی کے لیے قرآن کریم میں چیزوں کو بیان کیا، جس میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایمان انسان کی کامیابی کا ضامن ہے. جو مؤمن ہے خدا اس کو کامیاب قرار دے رہا ہے. کامیابی کی اگر ضمانت چاہیے تو اس کے لیے انسان کو ایمان پر عمل کرنا ہوگا، ایمان تک پہنچنا ہوگا. قد افلح المؤمنون، بے شک مؤمنین ہی کامیاب ہیں. قد کے ساتھ آیا، بیان ہو چکا 4 دن میں، آج 5واں دن. لہذا ایمان جو ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے ضمانت ہے. اگر چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارو، کامیاب رہو، اور ایک عقل مند انسان حقیقت کی جانب متوجہ رہتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر مرگ و میر کا سلسلہ ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس دنیا سے جا رہا ہے. ہر کسی نے اپنے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں متعدد بار اس چیز کو دیکھا ہے. کئی جنازوں میں انسانوں نے شرکت کی ہے. یہ جنازوں میں شرکت کرنا خود عبرت کے لیے بہت اہم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ عبرت حاصل کرے، عبرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک اپنے لیے پیغام لیتے ہوئے، اپنی زندگی کو مثبت بناتے ہوئے انسان آگے بڑھ جائے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر خوف ہو، ڈر ہو، یا حتیٰ منفی پہلو بھی کوئی چیز رکھتی ہو، اس منفی پہلو سے اپنے لیے سیکھنے کا انسان سامان فراہم کرے، یہ عبرت ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ توابین نے نہیں دیا. توابین امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے. اس اعتبار سے یہ ماضی کا ایک منفی پہلو ہے. کیونکہ تمام توابین اس وقت کوفہ کے اندر موجود تھے جس وقت امام حسین قیام کے لیے وہاں پر تشریف لے کر آئے. یہ توابین کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی جب جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کی نمائندگی میں اپنی بیعت کو مانگا، اور لوگوں نے ساتھ بھی دیا، ظاہراً بیعت بھی ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ یہی لوگ جو کوفے میں اکثریت میں موجود تھے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے. نتیجے میں مسلم ابن عقیل اس بھرے کوفہ میں اکیلے رہ گئے، اور اس کے بعد پھر واقع کربلا ہے. یہ تاریخ کا ایک منفی پہلو ہے کہ یہ لوگ کہ جو بعد میں موت کے لیے آمادہ ہوئے، ان کا جو لقب پڑھا سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں، جنہوں نے کربلا کے بعد
قیام کیا، ان کا نام توابین پڑا ہی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف توبہ کرنے کے لیے قیام کر رہے ہیں، ہمارا ہدف کچھ اور نہیں ہے۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ جو ماضی میں غلطی کر دی ہے اس کا جبران کرنا ہے، اب اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس وقت اپنی جانوں کو عزیز رکھا، نتیجے میں کیا ہوا؟ جو جان زہرا تھا وہ کربلا میں قربان ہو گیا۔ اگر ہم نے اپنی جانوں کو عزیز نہ رکھا ہوتا تو نتیجے میں امام حسین کے ساتھ یہ تمام شدت نہ ہوتی۔ لہٰذا ایک منفی بار ہے یہاں، منفی پہلو ہے، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی جانوں کو عزیز رکھا، نتیجے میں امام حسین قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، مسلم اکیلے رہ گئے۔ لہٰذا اب یہ چونکہ منفی تھا، اس کے ساتھ علماء نے کہا کہ اس منفی پہلو سے عبرت لینی ہے۔ عبرت کیا لینی ہے؟ یعنی اس چیز کو دنیا میں آئندہ آنے والوں نے سمجھنا ہے کہ ہر کام کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب اس کام کو اس کے درست وقت پر انجام دیا جائے۔ بعد میں یہ افراد سارے کے سارے شہید ہوئے، 4000 کا تقریباً لشکر تھا، بڑی تعداد ان میں سے ماری گئی۔ انہوں نے یزیدیوں کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا، مختار کے قیام سے پہلے کا قیام ہے ان کا، قیام کیا، لڑے، جانیں دی ہیں، جانیں دے دیں، لیکن ان کی جانوں کو دینے کا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو کربلا میں جان دینے کا نکل سکتا تھا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے پہلے بھی شاید یہاں بیان کیا، یا اس کو بہرحال علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ اگر توابین کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ وہ کربلا میں آ بھی جاتے، امام حسین کا ساتھ دے بھی دیتے، تو آیا امام حسین کی جان بچ جاتی کیا؟ بظاہر جواب اس کا بھی نفی میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ امام حسین کیا جان بچانے کے پیچھے تھے؟ نہیں، امام حسین جان بچانے کے پیچھے بھی نہیں تھے، امام حسین دین بچانے کے پیچھے، امام حسین شرف بچانے کے پیچھے تھے۔ امام حسین نے واضح طور پہ کہا تھا کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان مخیر کیا گیا ہے، یا اپنی جان بچا لوں یا ذلت کی زندگی گزاروں، وَحَيْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، میں ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتا، سر جاتا ہے چلا جائے۔ لہٰذا اگر امام حسین کا ساتھ یہ لوگ دے بھی دیتے، یہ تمام افراد آ بھی جاتے، تو شاید کربلا کی جنگ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی، پرولونگ ہو جاتا معاملہ، عصر سے مغرب تک آ جاتا۔ فقط تجزیہ تحلیل کے لیے اس طرح سے بات کی جاتی ہے، لیکن بہرحال امام حسین کی شہادت حتمی تھی، اس لیے کہ سامنے کم سے کم جو تعداد ہے 30,000 کا لشکر ہے۔ آپ ان کو بھی شامل کر لیں تو امام حسین کے لشکر کی تعداد ابھی بھی کم ہے۔ جنگ آگے بڑھتی، معاملہ آگے بڑھتا، لیکن اللہ ظاہر شہادت تھی، پھر فرق کیا پڑتا؟ پھر عبرت کیا ہے؟ پھر ساتھ انہوں نے وقت پہ نہ دے کے کیا کیا؟ وقت پہ ساتھ نہ دینے کے دو نقصانات تو بہرحال حاصل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے امام وقت کی نصرت نہ کی، خود امام وقت کی نصرت نہ کرنا، اس موقع پر ہوتے ہوئے نہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے، گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ امام عصر موجود ہے، اس کے نمائندہ موجود ہے، ساتھ نہیں دیا، گناہگار ہوئے۔ دوسرا کیا نتیجہ ہے کہ اگر ساتھ دے دیتے یقیناً کربلا میں مارے جاتے، یقیناً کربلا میں شہید ہو جاتے، تو کم سے کم ان کی عزت اور عظمت اتنی تو ہوتی کہ جب ان میں سے کوئی شہید ہوتا تو امام حسین اس کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے کر آتے، امام حسین اس کے سرانے پہنچتے۔ آج وہ بھی ہماری ان الفاظ میں شامل ہوتے جو ہم شہدائے کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو شہدائے کربلا کے ٹکڑے کے اندر پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، یعنی تم پر دین خدا کے ناصروں، رسول اللہ کے مددگاروں، فاطمہ زہرا کے مددگاروں، تم پر سلام۔ وہ فرق کم سے کم اتنا پڑنا تھا کہ یہ انصار شہدائے کربلا میں آ کر دین کے ناصروں میں قرار پاتے۔ لہذا ایک عبرت یہ کہ اپنے وقت پر اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے تو اس کے بعد اگر انسان ان کاموں کو انجام دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر ایک غریب انسان ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزار رہا ہے، روزانہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشکل سے گزارا کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے اس کا، لیکن ہم اور آپ انتظار میں کہ جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے۔ چونکہ ہمارے یہاں ایک میں نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معمولاً ہمارا ذہن فقط اس چیز پر ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے یتیم بچوں کی پرورش کرو، اجر الہی ملتا ہے اس کے اندر۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اگر کوئی انسان یتیم کی پرورش کرے تو رسول اللہ نے بیان کیا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر ان 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے، جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، 2 انگلیاں برابر ہیں، یعنی رسول اللہ بیان کریں کہ ظاہراً کوئی جدائی نہیں ہے، اجر ہے۔ لیکن آیا اس چیز کے اندر کہ کوئی انسان زندگی میں اپنے بچوں کے سامنے روزانہ ذلت کے اندر جاتا ہے اور اپنے بچوں کی کفایت نہیں کر پا رہا، اس کی مدد نہیں کر پا رہا، اس کو اگر مدد کیا جائے اور اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے سامنے زندگی گزارنے کے لیے کچھ مہیا کر دیا جائے تو کیا ہمارا تصور یہ کہ خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملنا ہے انسان کو؟ خدا کو یہاں انسان کو یہاں زیادہ ملنا ہے۔ روایت ہے
کیا روایت ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کو قرض دیتا ہے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں قرضہ حسنہ دینے سے زیادہ ہے، صدقہ دینے سے زیادہ ہے۔ قرض کیوں دیتا ہے؟ تاکہ انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اپنی آبرومندانہ زندگی کو گزار سکے۔ اب توجہ رکھیے گا، بس لہذا ہر کام کو وقت پہ کیا جائے تو اس کی ارزش ہے، اہمیت ہے، بس عبرت ہے۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے انسان کو، مومن کو ہم نے نجات دی، قد افلح المؤمنون، نجات یافتہ فقط مومن ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ 4 دن آپ کے سامنے اس پہ گفتگو ہوئی، ایمان کی کیفیتوں پر ہم نے بات کی، ایمان کے مراحل پر ہم نے بات کی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان ناقص ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان صادق ہوتا ہے، ایمان کاذب ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کے سامنے بیان کی، مومنوں کی خصوصیات کو جو قرآن میں بیان کیا وہ بیان ہوا۔ آج ایک اہم نکتہ یہ کہ چونکہ ہم اس بحث کو لے کر چل رہے ہیں زمانے کے امام کی نصرت کے حوالے سے، کہ یہ زمانہ ہمیں بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت آہستہ آہستہ زمانے کے امام کی ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کم سے کم ہمیں کہا گیا کہ امید یہی رکھو، توقعوا صاحب امرکم لیلا و نہارا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صلی علی محمد اپنے صاحب امر کے آنے کی توقع رکھو۔ کب رکھو؟ فقط صبح جمعہ نہیں کہ صبح جمعہ میں انسان انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد جب امام نہیں آتے تو دعائے ندبہ پڑھتا ہے انسان، اور وہ اہم ہے، اچھی چیز ہے، فضیلت ہے دعائے ندبہ کی، اور اس کو بیان کیا گیا، لیکن توقع صاحب امرکم لیلا و نہارا، اپنے ولی امر صاحب امر کے آنے کی توقع رات اور دن ہر وقت رکھو، ہر لمحے میں رکھو۔ خدا جس وقت چاہے گا یہ معاملہ طے ہو جائے گا، خدا کے اختیار میں، میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا، وہ خدا ہے، اس کے اختیار میں وہ تمام کاموں کو آنے واحد میں انجام دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں توقع رکھنی ہے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں۔ اب اس کے اندر میں نے عرض کیا ہم نے، چونکہ ظہور سے سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ کس کو ہے؟ شیطان کو ہے۔ سب سے زیادہ جو مشکل میں ہے امام کے ظہور کی نسبت وہ شیطان ہے، چونکہ اس کا جو بھی منصوبہ ہے آدم کی خلقت سے لے کر اور آج تک، حضرت آدم کی خلقت کے وقت سے لے کر آج تک جو اس نے قسم کھائی ہوئی اس چیلنج کو کیا ہوا ہے، وہ چیلنج لے کر چل رہا ہے، زمین خدا پر خدا کے نظام میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، بنتا رہا، لیکن الحمدللہ وہ دور آ گیا کہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایمان کے جلوہ کرنے کا زمانہ ہے۔ اب مومنین آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ امام معصوم کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، اب نائبین امام کی کہنے پر امت چلنے لگی ہے، یہ کل آپ کے سامنے بیان ہو گیا تفصیل کے ساتھ۔ وہ بھی نائبان امام کون ہے کہ جو عمومی خصوصیات کے ساتھ نائب ہیں، یعنی نومینیٹڈ بھی نہیں ہیں کہ امام عصر نے کہا آیت اللہ سیستانی کے بارے میں، آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں، نہیں، جو عمومی خصوصیات بیان کی گئیں، لوگوں کا شعور وہاں تک پہنچا کہ اپنے اس شعور کی وجہ سے ان نمائندوں کے پیچھے چلنے لگے ہیں لوگ، ان کے فتوے کو سمجھ گئے کہ ان کا فتویٰ اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے، لہذا نکلے، ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ایک بچہ نہیں، وقت میں نے پچھلے سال پڑھا تھا یہاں پہ کہ ایک ماں کے 8 بچے تھے، 8 لڑکے تھے، اور یہ جو ابھی مدافعین حرم کا سلسلہ شروع ہوا اس نے 8 بچوں کو قربان کر دیا تھا کہ میرے بچے قربان ہو جائیں، امام حسین کے حرم پر آنچ نہ آئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اہل بیت کو اسیر کیا گیا تھا، لیکن ایک زمانہ وہ ہے کہ جب ان حرموں کے در و دیوار مقدس ہو گئے، توجہ کیجیے گا، اب اس قابل بن گیا اسلام کا مرحلہ، مومنین کا مرحلہ، کہ مومنین کی نگاہ میں اب یہ حرم معصوم کے اندر لگا ہوا پتھر قیمتی ہے، اس تک نہیں آنے دیں گے اب کسی کو، اس کی بھی حرمت ہی نہیں کرنے دیں گے۔ عمومی طور پر یہ فضا پروان چڑھ رہی ہے، الحمدللہ چڑھتی جا رہی ہے۔ کل میں نے حزب اللہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حزب اللہ نے کیسے اس کام کو انجام دیا، انتم الاعلام، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی بالا ہو، تم ہی سپیریئر ہو اگر صاحب ایمان ہو، وہ وقت آ رہا ہے۔ لہذا اب اس کے اندر شیطان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں، وہ حملہ کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے، اور یہ جو نسل میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہے، جوانوں کے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہے، لیکن یہ فقط جوان اور بچوں سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جن چیزوں کو خدا نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، شیطان ان تمام چیزوں پر ہاتھ رکھے گا۔ انہی چیزوں میں کہ جن کے اوپر خداوند عالم نے بہت اہمیت دی ہے، ایک بحث ہے ہمارے یہاں، وہ ہے ایک گھرانہ، فیملی۔ گھرانے کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہم معمولاً جس چیپٹر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ بہت اہم چیپٹر ہے اسلام کا، گھرانہ، فیملی، جس کو ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، روایات اور ائمہ معصومین نے اس پر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے۔ شیطانی حربوں میں
جو آج کے دور میں اٹیکس ہیں، آپ تمام آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے واقف لوگ ہیں دنیا کے تمام حالات سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز پر شیطان کے حملوں میں شدت ہے وہ گھرانہ ہے۔ گھرانے کے معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، اس کے معاملات، اولاد والدین کے معاملات، اس کے تعلقات، ان کے اوپر شدید اٹیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گھرانے کو اگر شیطان بکھیر دیتا ہے، گھرانہ بکھر جاتا ہے تو فساد کا راستہ خود بخود فراہم ہو جاتا ہے۔ گھرانہ بکھر جائے، فساد کا راستہ سامنے آتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ زمین کے اوپر فساد پھیلانا، فاسد کرنا۔ لہذا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے گھرانے کو اہمیت دیتا ہے۔ آج چند نکات اسی کے اوپر بیان کر کے انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں گے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزوں، گھرانے کی اہمیت کتنی ہے؟ خدا کی نگاہ میں گھرانہ بنتا کیسے؟ ایک شادی کے ذریعے سے بنتا ہے، عقد کے ذریعے سے بنتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ اس عقد کی اہمیت کتنی ہے؟ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ؟ جس نے شادی کی، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، یعنی اگر دین کو 100% دیا جائے تو 50% کیسے بچ گیا، کیسے سیکیور ہو گیا؟ شادی کر کے۔ رسول اللہ نے بیان کیا جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ اب یہاں ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اگر ایک شادی سے آدھا دین بچ رہا ہے تو 2 شادی ایک ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ مکمل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، جو آدھا ہے وہ بھی جائے گا، پورے دین سے انسان چلا جائے گا۔ درود پڑھی محمد وعلی محمد۔ اہمیت کیا ہے اس چیز کی کہ آدھا دین بچ رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ خداوند عالم نے چند وقتوں کو رکھا جہاں دعا مستجاب ہے۔ آپ خود سوچئے گا دعا مستجاب کب ہوتی ہے؟ یعنی جہاں پر خداوند عالم کسی چیز پر رضایت دیتا ہے، جس چیز کے اوپر خدا راضی ہے، وہاں خداوند عالم کہہ رہے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کا وقت ہے، رحمت ہے خدا کی، بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے وقت دعا کرے گا انسان، دعا قبول ہو جائے گی۔ بادل ہیں آسمان پر، خدا کی رحمت کی دلیل ہیں، خدا کی رحمت کا سایہ ہے، لہذا بادل آسمان پر کہا گیا دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور کون سا وقت ہے دعا کی قبولیت کا؟ کہا جس وقت ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کا عقد پڑھایا جا رہا ہو، کیونکہ دین کی تکمیل کا مرحلہ ہو رہا ہے، تو اب خداوند عالم انتہائی راضی و خوش ہے، اس موقع پر کی جانے والی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اہمیت ہے ان چیزوں کی، توجہ رکھیے گا۔ خدا قبول کر رہا ہے عقد کے وقت، حالانکہ ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس چیز کی بہت زیادہ، خدا کہہ رہا ہے نہیں یہ بہت اہم وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت جو کام انجام پا رہا ہے اس سے شیطان کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے، شیطان مایوس ہو رہا ہے، شیطان کے بہکانے بھٹکانے فساد میں ڈالنے کا راستہ بند ہو رہا ہے، لہذا اس موقع پر دعا کرو میں قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بس توجہ کیجئے گا، اتنی اہمیت ہے گھرانے کی ابتدا یہاں سے۔ اب جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گھرانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس کے اندر خداوند عالم نے اس سے پہلے کی آیتوں میں عباد الرحمن کے عنوان سے ایک بحث کو رکھا ہمارے سامنے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی چند خصوصیات کو بیان کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ تمام خصوصیات بیان کرنے کے بعد آخری آیتوں میں آیا کہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، عباد الرحمن یعنی مومن، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے، ان کی خدا سے دعا کیا ہے، خدا سے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آج کی بحث یہی ہے، یہ مومن جو ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہے، کون ہے عباد الرحمن؟ عبد الرحمن کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا، اس کی خداوند عالم سے التجا کیا ہے، درخواست کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، خدایا ہمیں ایسی زوجہ اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سرور رہے، ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے، اولاد کے ساتھ بھی زوجہ کے ساتھ بھی۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، رہنما قرار دے، پیشوا قرار دے۔
عزیزوں اتنی اہمیت ہے، یعنی ایک مومن وہ ہے جو اپنے گھرانے کو نہیں بھول رہا، مومن وہ ہے جو گھرانے کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے آج کے دور کی شاید حساس بحث کر رہا ہوں، چونکہ آج کے دور کے اندر جو بار بار عرض کر رہا ہوں شیطان کا اٹیک ہے وہ گھرانے پہ بہت زیادہ ہے، راستے بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مشہور علماء میں سے تھے شیخ زاہد، ان کا نام تھا، تہران میں رہتے تھے، اپنے زمانے کے اہل بصیرت اہل دل افراد میں سے تھے۔ اہل بصیرت جب ہم کہتے ہیں یعنی جن کی باطنی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جو حقائق کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں۔ ان کی خصوصیت اس جملے سے سمجھ لیجیے گا، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ جب آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی کی زعامت اور مرجعیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کہ جب مرجع ایک ہوا کرتا تھا معمولاً، اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی ہیں، آیت اللہ محسن حکیم، یہ سارے وہی سلسلہ ہے۔ آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے جید علماء میں سے ہیں، مراجع میں سے ہیں، اور اس کے بعد شیخ زاہد کی شخصیت کو ان کے ذریعے سے بیان کر رہا ہوں کہ شیخ زاہد وہ تھے کہ آیت اللہ بروجردی ان کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ کچھ واعظ کریں، نصیحت کریں کہ آپ کے واعظ کا دل پر اثر پڑتا ہے، آپ کے موعظے کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ بروجردی، جو مرجع تھے اپنے زمانے کے، وہ کہتے تھے، اور یہ آ کے بیان کرتے تھے، ان کے سامنے گفتگو کرتے تھے شیخ زاہد، اور گفتگو کرتے تھے تو آپ روایت یعنی تاریخ میں بیان ہوا ہے تو بروجردی رویا کرتے تھے، اتنا ان کا اثر تھا، اتنی شخصیت ان کی اسٹرانگ تھی کہ آیت اللہ بروجردی جیسی عظیم شخصیت کے اوپر ایک اثر آتا تھا۔ شیخ زاہد ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں تھوڑا پریشان تھے، شاگرد آئے، انہوں نے دیکھا کہ آج استاد کی کیفیت تھوڑی عجیب ہے، پوچھا کہ کیا وجہ ہو گئی، آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں پریشان ہوں، تھوڑا سا غصے کے اندر کہا ہاں پریشان ہوں، پریشانی کی بات ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے میں نے ایک روایت پڑھی آج، وہ روایت امام علی سے ہے، امام علی علیہ السلام سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تم کو جتنے ہدایت کے راستوں کا علم ہے اتنا ہی شیطان کے پاس گمراہی کے طریقے۔ معمولی نہیں ہے حدیث، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ شیخ زاہد بیان کر رہے ہیں، ان کی شخصیت بیان کر دی، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی جن سے موعظہ طلب کریں اور موعظے کا اثر ان کے اوپر ہو۔ کہتے ہیں امام علی سے کہتے ہیں رسول اللہ علی، جتنا تمہارے پاس ہدایت کے راستے اور طریقے موجود ہیں، آج میں نے روایت پڑھی کہ شیطان کے پاس اتنے ہی طریقے گمراہی کے ہیں، یعنی وہ ہر راستے سے آنا جانتا ہے، وہ ہر راستے سے بہکانا جانتا ہے۔ اور یہ ہم طے کر کے آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا جو اول دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ خلقت آدم کے وقت اس نے قسم کھائی، ہم سب کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں بہکاؤں گا سب کو، چھوڑوں گا نہیں، لہٰذا اب ہر کسی کو اس کے راستے سے بہکائے گا۔ گھرانہ وہ چیز ہے عزیزان محترم کہ شیطان اس کو توڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج دوران غیبت کبریٰ کی روایات ہمارے پاس ہیں، ان کا اگر سرسری سے آپ مطالعہ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ زمانے غیبت کے لیے جن چیزوں کو بیان کیا گیا ان میں سے کچھ چیزیں یہی تھیں کہ اس زمانے میں والدین خفیف ہو جائیں گے، جو الفاظ ہیں روایت کے۔ خفیف کا لفظ آپ نے سنا ہے، نماز کے لیے بھی بیان کیا گیا، جس کو چھٹے امام نے کہا کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته، جو اپنی نماز کو خفیف کر دے گا، سبق سمجھے گا، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ روایت میں بیان کیا والدین خفیف ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ یعنی اہمیت نہیں بچے گی۔ گھر کے اندر ماں باپ ہوں گے، اولاد انہیں کسی چیز میں قابل مشورت نہیں سمجھتی ہوگی، ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اولاد اپنے آپ کو سپر سمجھتی ہوگی، سوچتی ہوگی کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں، ان کا زمانہ نہیں ہے، اب ہم ہیں، اب ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ امام علی علیہ السلام کا ماننے والا یہ نہیں کر سکتا۔ امام علی کا جملہ یہ ہے کہ مجھے جوانوں کے زور بازو سے زیادہ بوڑھوں کی رائے پر اعتماد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے تجربہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کی اولاد کیا سمجھتی ہے کہ ہمارے والدین اتنا پڑھے ہوئے تھوڑی جتنا ہم پڑھے ہوئے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، انہیں کو کیا پتہ ہے، یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے۔ خوب توجہ رکھیے گا۔ لہذا ایک روایت یہ کہ والدین خفیف ہو جائیں گے، قطع رحم عام ہوگا، اور طلاقیں کثرت سے ہوں گی، کثرت سے طلاقیں ہوں گی۔ آیت اللہ مسعود عالی بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کل روایتوں میں پڑھتے تھے، کتابوں میں تھا، آج ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ گھرانے کے اوپر شیطان کا شدید اٹیک ہے، گھرانے کے اندر۔ اب وہ شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ والدین کو خفیف کر کے، والدین کی اہمیت کو ختم کر کے، والدین کی رائے کو ختم کر کے۔ جب آپ والدین کی رائے کو ختم کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ جو نوجوانوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے، دونوں جوان ہوتے ہیں، دونوں جذباتی ہوتے ہیں، جذبات کے اندر بھڑکیلا پن ہوتا ہے، اب ان چیزوں کو کوئی ماڈریٹ کرتا ہے تو چیزیں اچھی چلتی ہیں،
لیکن ماں باپ کو تو چونکہ سائڈ پہ کر دیا گیا. اب تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گھر ہی چینج کر لو, کہاں ماں باپ کے ساتھ رہنے کا مزہ آئے گا, اکیلے رہیں گے زیادہ بہتر لائف گزرے گی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ جو بیلنس کرنے والا سلسلہ ہے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, وہ جو تربیت والا عنصر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے, ماں باپ کی رائے تجربہ سب ختم ہو جاتا ہے. نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کو. لہذا شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ آج خاندانوں کے اوپر ہے, گھرانوں کے اوپر ہے. گھرانے کی اہمیت کتنی ہے کہ خداوند عالم نے کیا کہا, مومن کون ہے جو کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین, پروردگار آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی کبھی بھی میں اپنے گھر والوں سے دور نہ ہوں, نہ گھر والے مجھ سے دور ہوں, میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک سکون اور سائبان کی حیثیت سے رہوں, میرے گھر والے میرے ساتھ جو ہیں میرے مددگار قرار پائیں. یہ ایک مومن کی دعا ہے اس دوران غیبت کبریٰ. اس میں ہمیں زیادہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے چونکہ شیطان کا حملہ اس پر زیادہ ہے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. عزیزوں, اس کے اندر جو مشکلات ہیں, بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے, آج کے دور میں ہر چیز شارٹ ہو گئی ہے. ہم ہر چیز جو ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ گئے ہیں. یعنی اب بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کر دوں کہ آج کل کی لائف ٹک ٹاک لائف ہو گئی ہے. ہر چیز بس چھوٹی چھوٹی, چھوٹا کلپ, چھوٹی چیز. حتیٰ ہماری محبتیں بھی یہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں. بس ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے, ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے, سمجھا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا, زوجہ کا حق ادا ہو گیا, اس کے بعد اپنی زندگی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. مصروف تو ہو گئے, کچھ مجبوریاں آ گئی ہیں. مثلا مجبوری آ گئی ہے کہ آج جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی ورکنگ لیڈی بن کے کام کرنا ہے, چونکہ اخراجات بڑھ گئے, مسائل بڑھ گئے. کچھ اخراجات ہم نے بڑھا لیے ہیں, کچھ بڑھ گئے, کچھ ہم لگژری کی طرف چلے گئے, کچھ بہرحال ضروریات ہیں. ان چیزوں کے درمیان انسان پس رہا ہے. یہ امتحان ہے جس کو دینا ہی دینا ہے, جس امتحان سے نکلنا ہے. اب اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں, بس اس کی طرف توجہ رکھیے گا. جو آج کل کا حالات ہیں اس کے اندر اب ہوتا ہی ہے, انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی گھر کا کام زوجہ کا کام ہے. جھگڑے مسائل کہاں سے آتے ہیں, جہاں انسان ایک مرد اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, جہاں عورت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی. حالانکہ قرآن میں مومن کیا کہہ رہا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک. پروردگار اولاد کو اور زوجہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. دین نے کتنا ایمفیسائز کیا, آئیے اس کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں, جلوس المرء مع عیالہ احب الی اللہ من جلوس مسجد ھذا. ترجمہ, ایک مرد کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا اور انہیں وقت دینا میری اس مسجد میں بیٹھنے سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہے. کون سی مسجد میں؟ مسجد النبی کے اندر. مسجد النبی کے اندر رسول اللہ نے بیان کیا جلوس المرء مع اہلہ, ایک گھر والے کا, ایک مرد کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, انہیں ٹائم دینا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا اللہ کے نزدیک میری اس مسجد میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور مسجد النبی کی اہمیت ہے, لیکن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. روایت یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, گفتگو کرتا ہے, مسکراتا ہے, گفتگو کے اندر موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں, یہ اس کے لیے خداوند عالم کی مسجد میں 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. توجہ کیجئے گا کہ کتنا اسلام اس مسئلے کو اہمیت دے رہا ہے. ان روایتوں کو ائمہ نے بیان کیا, شاید ایک وجہ یہ ہو کہ آنے والے زمانے کو ائمہ دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. آج ہر کوئی مصروف ہے نا, ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. بیوی بھی مصروف ہو گئی, شوہر بھی مصروف ہو گیا. بیوی بھی بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے زوجہ کیا کر رہی ہیں, وہ باہر کے سوشل ورکس میں مصروف ہیں. وہ کیجئے سوشل ورک, لیکن اس قیمت پہ نہیں کیجئے کہ آپ کا گھر ڈسٹرب ہو جائے. جو اصل ذمہ داری ہے وہ انجام دینی ہے. شوہر بھی اگر ایکسٹرا ورک کے اندر ہے, وہ کہا گیا کہ نہیں اپنے کاموں کو کنٹرول کرو, ابھی اس کی طرف آتا ہوں. لہذا مسجد میں بیٹھنے سے بہتر کیا قرار دیا گیا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو, اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھو, اس کو وقت دو. یہ بیان کیا گیا. اس کے اندر بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اہم چیزیں نہیں ہیں. عزیزان محترم, آیت اللہ طباطبائی کا نام اکثر نے سنا ہوگا, صاحب تفسیر المیزان. یہ وہ شخصیات ہیں ہم ائمہ کے بعد جن لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں, یہی اولیاء خدا ہیں, یہی جو ہیں وہ علماء کرام ہیں. علامہ طباطبائی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے. قاضی طباطبائی جنہوں نے عرفان کے راستے کو اس دنیا میں ہمارے سامنے رکھا, جن کے شاگرد علامہ آیت اللہ بہجت تھے. اب آیت اللہ بہجت سے سب واقع میں, آیت اللہ بہجت, علامہ طباطبائی, سب ایک گروپ کے لوگ ہیں. علامہ طباطبائی کی عظمت بہت زیادہ ہے, میں ان کے اس پہ نہیں جا رہا ابھی جو ان کے حالات کو بیان کیا گیا. علامہ طباطبائی کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد نوجوان کہنے لگا کہ آقا مجھے آپ سیر و سلوک کا راستہ دیجئے.
سیر و سلوک کا راستہ دیجیے. سیر و سلوک کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کی راہ میں آگے بڑھوں، میں مشاہدات کر سکوں، اپنے قلب کو پاک کر سکوں، خدا کی نگاہ میں مکرم ہو سکوں. سلوک اس کو کہا جاتا ہے. اب جیسے آیت اللہ بہجت کا راستہ، یعنی انسان اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں اس کے لیے غیب نہ رہے، غیب نہ رہے. توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو، شاید آپ کو بوریت کا احساس ہو رہا ہو. ان موضوعات پہ معمولاً گفتگو نہیں ہو پاتی جو اہم ترین موضوع ہے اسلام کا. گھرانہ اہم ترین موضوع ہے اسلام کا. اسلام اہمیت دے رہا ہے اس کو. ابھی قرآن سے بھی آؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. علامہ طباطبائی سے ایک جوان نے پوچھا، آقا سلوک کا راستہ بتائیے، سیر و سلوک کرنا چاہتا ہوں، منزل آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خدا کی قربت کی منازل طے کرنا چاہتا ہوں. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں قربت کی منازل طے کرنے کے لیے راستے ہیں. چلیے ان کے لیے ایک قصہ بیان کر دوں کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں یہ ہوا کہ جنت سے حور ان کے سامنے مجسم ہو کے آئی تھی. ان کے استاد نے کہا تھا کہ جب خدا کی راہ میں بڑھ رہے ہو تو توجہ مت کرنا. امام علی کے حرم میں تھے یہ، وہاں امام علی کی طرف توجہ کر رہے تھے، وہاں حور آئی باقاعدہ ان کے سامنے جام پیش کی، انہوں نے توجہ نہیں کی. ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیز. چونکہ ان کے استاد نے کہا تھا اس راستے میں اگر تم نے توجہ کسی ایک چیز کی طرف کی رک جاؤ گے، آگے بڑھو. یہ بہت آگے کے لوگ تھے عزیزوں. ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں، اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. ان کے ہاتھ میں سارا کچھ، یہ جس کو چاہیں بڑے مراتب تک پہنچا سکتے ہیں. جوان آیا کہ مجھے مرتبے تک پہنچنا ہے، خدا کی قربت کا راستہ طے کرنا ہے، مجھے راستہ بتائیے، نسخہ دیجیے. جیسے ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے. انہوں نے کہا بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. اس کو تعجب ہوا. اس نے کہا آقا یہ کون سا سوال ہے؟ میں آپ سے سیر و سلوک کی بات کرنے آیا ہوں، میں آپ سے دین کے اندر آگے بڑھنے، قربت خدا کی منزل طے کرنے کی بات کرنے آیا ہوں. آپ کا سوال یہ کہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو. تعجب ہوا. اس نے تعجب کیا، اعتراض کیا کہ آقا یہ سوال بظاہر ویلڈ نہیں ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. اس نے کہا شادی شدہ ہوں، شادی ہے میری، بیوی بچے میرے. انہوں نے کہا بس تمہارا سیر و سلوک یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنے غصے کو اپنے اہل و عیال کی خاطر کنٹرول کر لو. کس کی بات ہے یہ؟ عارف خدا کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ جو راستہ طے کیا ہوا ہے، جو راستہ طے کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے. عزیزوں بار بار کہہ رہا ہوں، شاید یہ باتیں بہت زیادہ اپیل نہیں کر رہی ہوں گی، ہم ان باتوں کو سننے کے عادی نہیں ہیں اصل میں. آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ تمہارا سلوک اور تمہارا راستہ کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر اپنے رویے کو صحیح رکھو. دیکھو جب تم رہ رہے ہو، یقیناً تمہاری زوج ہے، تمہارے بچے ہیں، ہر چیز تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہے کہ تمہیں دو کیفیتیں ہوں گی، غصہ آئے گا، غضب آئے گا. تم اللہ کی خاطر اپنی زوجہ، اپنے بچوں کی ان چیزوں کے اوپر سے صرف نظر کرو، درگزر کرو. تمہارے اسی کظم غیظ کی وجہ سے خدا تمہارے راستوں کو آسان کرے گا. خدا تمہارے راستے کو آسان کرے، تم آگے بڑھو گے. خدا مند عالم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سلوک کے اندر کیا چیز کرنی ہے؟ انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اصل سلوک ہے یہی. سیر و سلوک اور کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے نفس کو مہار کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے. لہذا جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا خدا اس کے لیے راستوں کو فراہم کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیں گے. ان بزرگوں نے، علماء نے یہ راستے دیے. یعنی انہوں نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑنے کا حکم نہیں دیا خوف غور کیجیے گا. اسلام کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. تسبیح کی اپنی اہمیت ہے، ذکر کی اپنی اہمیت ہے، اذکار کی اپنی اہمیت ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، ممانعت پہ بات نہیں کر رہا ہوں. ان بزرگوں نے آج کے دور میں ہمارے سامنے جو راستہ رکھا وہ یہ رکھا ہے، یعنی حسن معاشرت رکھو. تمہارا یہ حسن معاشرت، تمہارا یہ اخلاق تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں قربت کا سفر طے کروائے گا. یہ سلوک ہے تمہارا. لہذا شادی شدہ ہو یہ کام کرو. عزیزوں آیت اللہ محسن قراتی نے خوبصورت نکات نکالے قرآن کریم سے. کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا، اپنے گھر والوں کی فکر میں ہونا، ان کی طرف توجہ دینا کتنا اہم ہے. بعض اوقات انسان توجہ نہیں دیتا. یعنی میں اس کو اس طرح سے عرض کر دوں کہ خدا نے ہمارے سامنے ہماری زندگیوں کے اندر گھرانہ دے کر ہمیں قربت کی راستے پر ڈال دیا ہے. افسوس یہ کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری قربت خدا کا سفر خاص اعمال کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، جبکہ خدا نے گھرانے کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. ایک خاتون کے لیے بھی رکھی ہیں، ایک مرد کے لیے بھی رکھی ہیں. آیت اللہ محسن قراتی نے بیان کیا، حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں. زوجہ کے ساتھ جاتے ہوئے ان کی زوجہ حاملہ تھی. ایک وقت آیا کہ ان کو ضرورت پڑی آگ کی، تپش کی، کہ ان کو حرارت چاہیے تھی.
اب حضرت موسیٰ نے دیکھا دور پہاڑ پر ایک آگ جل رہی ہے، ان کو آگ سے نظر آئی جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے کس چیز کے لیے؟ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس وقت آگ کی ضرورت ہے۔ ان واقعات کو ایسے سنیں کہ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ یا گھر والوں کے لیے وہ چیز مہیا کرنے جا رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، توجہ کیجئے گا، یعنی اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ یہی ہم سب کے لیے اپلائی ہوتا ہے، ہمارے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں انہیں ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، خدا سلوک کا راستہ فراہم کر دے گا۔ آگے بہت خوبصورت نکات آ رہے ہیں، اگر توجہ سے انشاءاللہ ہم سنیں گے تو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ پہنچے اور انہوں نے تو آگ دیکھی تھی، انہیں نہیں پتا تھا آگے کیا ہے، وہ تو آگ دیکھ کر آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ کہ اپنی زوجہ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آغا محسن قراتی کہتے ہیں ہم جب وہ وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آگ، اس کے اندر سے یہ روشنی ہے، اس کے اندر سے خداوند عالم نے ان سے کلام کیا۔ آئے کس چیز کے لیے تھے؟ زوجہ کی ضرورت پوری کرنے۔ پہنچے کہاں؟ خداوند عالم سے کلام کرنے کا ان کو شرف میسر آ گیا۔ یہ مثال آیت اللہ قراتی دیتے کہتے ہیں کہ یہ فقط ایک انسان کے لیے نہیں ہے، اگر انسان مخلصانہ خدا کی خاطر کام کرے تو خدا در و دیوار کے ذریعے سے اس کے اوپر برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو اس کے بعد 3 آیتوں کے اندر یاد کیا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ وہ موسیٰ جو آگ لینے آئے تھے، خداوند عالم نے موسیٰ کو اپنی قربت عطا کر دی، انہیں منتخب کر لیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِكَ کا لفظ حضرت موسیٰ کے لیے آیا، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چنا ہے۔ یہ کب ہوا؟ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کی ایک مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ راستہ ہے سلوک کا راستہ ہے جس کو علامہ طباطبائی نے بیان کیا۔ یہ قرآن بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، خداوند عالم نے ان کو کلیم قرار دیا، ان سے کلام کیا ہے۔ عزیزوں یہ راستہ ہم سب کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ راستہ ہم سب کے سامنے۔ اسی طرح جو زوجہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کل ہماری، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کے اٹیکس بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نہیں ہم گھر میں بیٹھ کر کیا کریں، ہمیں باہر جانا چاہیے، ہمیں باہر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی ضرورت باہر ہے ضرور جائیے، کام کیجیے۔ جناب سیدہ اپنے وقت پر گھر سے باہر نکلی ہیں، وہی جناب سیدہ جنہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، لیکن جب وقت پڑا جناب سیدہ گھر سے باہر نکلی۔ جناب زینب امام حسین کے ساتھ چلی ہیں، ہے خواتین کو باہر کے کام کرنے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر پرائیورٹی گھر کے اوپر ہے۔ یہ بھی اسلام کا اصول ہے۔ گھر کے کاموں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، گھر کے کاموں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آپ امام خمینی کے اس واقعے سے سمجھ لیجئے۔ امام خمینی اپنی ظاہراً بیٹی یا بہو کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ امام خمینی کی شخصیت یقیناً آپ سب کے ذہن میں ہوگی، 40 سال پہلے جو انقلاب آیا اس انقلاب کے بانی ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے تشیع کی عزت ہے، مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تشیع کی اس عزت و مرتبے کے پیچھے جو محنت ہے وہ امام خمینی کی۔ اس دور کے اندر انہوں نے اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا ہے، حقیقت یہی نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ امام خمینی بیٹھے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، یہ مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، ان دو میں سے کسی کے ساتھ تھے۔ بات نکلی، باتوں میں یہ اپنی اس سے کہتے ہیں، ہم اس کو بیٹی تصور کرتے ہیں یا بہو تصور کر لیتے ہیں، بہو ہے، بہو سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک ڈیل کرو گی، ایک معاہدہ کرو گی، ایک معاملہ کرو گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام خمینی کہہ رہے ہیں، انقلاب کے بعد کی بات ہے۔ شخصیت آپ کے سامنے ہے جنہوں نے کبھی نجف میں رہتے ہوئے ایک دن بھی امام علی کے حرم کی زیارت کو مس نہیں کیا تھا۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ان کا روز کا معمول تھا، امام علی علیہ السلام کے حرم میں جاتے تھے، طولانی زیارت پڑھا کرتے تھے، زیارت جامعہ۔ ایک مرتبہ شدید برف باری تھی، شدید برف باری تھی، کہنے لگے کہ ہمیں یہ ہوا کہ آج تو نہیں جائیں گے۔ اچھا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ بالکل ٹائم کے حساب سے کام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو رہنے والے سپاہی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی گھڑیاں ان کے کاموں کو دیکھ کر ملایا کرتے تھے کہ اگر یہ اس وقت یہاں آئیں تو یہ ٹائم ہو رہا ہے، ٹائم تھا ہر چیز کا، ٹائم کے پابند تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب برف باری شدید ہوئی ہمیں لگا کہ آج تو یہ گھر پہ ہی رہیں گے، آج نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب وقت ہوا ہم نے دیکھا یہ تو نہیں ہے، ہمیں پریشانی لاحق ہوئی، کہاں چلے گئے؟ باہر دروازے کی طرف گئے تو دیکھا دروازہ تو بند ہی تھا۔ کہتے ہیں ہم دوڑ کر اوپر چھت پر گئے، شدید برف باری ہو رہی تھی، وہ اپنی ابا سر پر ڈالے ہوئے سامنے گنبد امام علی نظر آ رہا تھا، امام علی کی زیارت پڑھ رہے تھے۔ اسے ترک نہیں کیا، اس راستے کو جاری رکھا ہے، اسی لیے شاید ان کو یہ مقامات ملے۔ ایک ایسی شخصیت، یہ اپنی بہو سے گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرو گی؟ وہ کہتی ہیں ہاں حاضر ہوں، کیا ڈیل کرنی، کیا کرنا ہے؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ میری زندگی کی جتنی مستحب نمازیں ہیں، توجہ سے سنیے گا،
میری زندگی کی جتنی مستحب نمازیں ہیں میں وہ تمام مستحب نمازیں تمہیں دینے پر تیار ہوں، تم اس کے بدلے میں جو تم ایک رات کو اپنے بچے کی خدمت کے لیے جاگتی ہو اس جاگنے کا اجر مجھے دے دو، ایک رات کا اجر۔ عزیزوں کسی عام انسان کی بات ہوتی میں اہمیت ہی نہ دیتا اس بات کو، اس کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے بیان کیا، کہتے ہیں اپنی زندگی کی تمام مستحب نمازیں میں تمہیں دینے پہ تیار ہوں، مجھ سے ساری مستحب نمازوں کی ڈیل کر لو، لے لو، اور فقط ایک رات کا جو گھر کے اندر تم کام کر رہی ہو اور مخصوصاً اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہو، رات کو بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اس ایک رات کا اجر مجھے دے دو، میں تیار ہوں۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑی ڈیل ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسلام گھرانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کے گھر میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، امام علی کے سامنے ہی رسول اللہ تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ جب تشریف لے کر آتے ہیں امام علی تھوڑا سا رکتے ہیں، امام علی سے رسول اللہ کہتے ہیں علی شرماؤ نہیں، گھر کے اندر کاموں کو جاری رکھو، جو شخص گھر میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتا ہے خداوند عالم اسے ظاہراً 1000 نمازوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی اہمیت ہے عزیزوں۔ کیوں اتنی تاکیدات اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام میں گھرانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شیطان نے آج کے دور میں اس غیبت کبریٰ کے اندر جو ہاتھ رکھا ہے جن چیزوں کے اوپر، ان میں سے ایک چیز گھرانہ ہے۔ گھرانے کو ڈسٹرب کر دو، طلاقوں تک معاملات کو لے جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کروا دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جدا کر دو۔ عزیز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، خداوند عالم کل کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، خدا فرعون کے پاس بھیجا جناب موسیٰ کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہتا ہے کہ جا کر اسے آرام سے بات کرنا، ذرا نرمی سے بات کرنا، ملائم لہجے سے بات کرنا۔ وہ ایک زوجہ کے لیے حکم عنوان یہ ہے کہ بھائی شوہر ہے، فرعون تو نہیں ہے۔ ایک شوہر کے لیے بات ہے کہ آپ کی زوجہ ہے، وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ خداوند نے قرآن میں کہا کہ خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے زوجہ کو بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ بس عزیزوں یہ جو آج کا دور ہے انتہائی اہم ہے۔ ایمان کی حفاظت گھرانے کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مومنوں کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں بیان کیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہماری ازواج اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما، ہمارے لیے ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ عزیزان محترم یہ جو حفاظت ہے، بس اس کو بیان کر کے زحمت آج تمام کر دوں آپ کی، یہ حفاظت کیسے کرنی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک اہم مشکل ہے آج کے دور میں وہ شہوتوں کا بے مہار ہونا ہے۔ شہوتیں بے مہار ہو چکی ہیں، ہر جگہ آپ کو یہ مشکل نظر آئے گی۔ تھوڑا سا شاید آپ کو آج کی بحث مشکل لگ رہی ہو، لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے، ہر آفس کا مسئلہ بھی ہے، ہر کالج یونیورسٹی کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ حتیٰ یہ مشکلات ہمارے بچوں کے اسکولوں میں آ چکی ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا سکھانا ہے۔ انسان اس شہوت کے بے لگام گھوڑے کی وجہ سے سرکشی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو گھر تباہ ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، کسی اور خاتون کی طرف متوجہ ہو گئے، گھر کے اندر جو بیچاری انتظار کر رہی ہے، قربانی دے رہی ہے، وفا کر رہی ہے، اس کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح وائس ورثا ہو رہا ہے، مرد تمام وفاؤں کو انجام دے رہا ہے، عورت کی طرف سے بے وفائی آ رہی ہے۔ اہمیت کتنی ہے اس چیز کی کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ کہا گیا کہ جس کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی شہوت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کنٹرول کرتا ہے ایک انسان اپنے آپ کو۔ عفیف ہونا، صاحب عفت ہونا، امام علی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سمجھیے گا۔ عفیف کون ہے؟ جو اپنے نفس کو مہار کر سکے۔ غیبت کبریٰ ہے، یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گی، ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، ہم سے لیا جا رہا ہے یہ امتحان، آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے ہمیں، خدا نے طے کیا ہوا ہے کہ آزمائش میں ڈالے گا، لیکن ان آزمائشوں سے گزر کر اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچانا ہے۔ لہذا خداوند عالم، امام علی نے کیا بیان کیا؟ امام علی نے بیان کیا کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا من قدر فعفف، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اس کی راہ میں شہید ہو جانے والا اجر میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس کو ایک غلط کام کا موقع ملا ہو اور اس نے اپنے آپ کو تھام لیا ہو۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ، الشہید فی سبیل اللہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو موقع مل رہا ہے برائی کا، وہ اس برائی سے اللہ کی خاطر بچ رہا ہے، تو وہ جو راہ خدا میں تلوار سے مارا گیا، جس نے اپنا خون دیا، اس کی نسبت زیادہ صاحب اجر نہیں ہے وہ، یعنی خون دینا، تلوار سے لڑنا، اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے بیان کیا
کہ لَقَادَ الْعَفِيفُ ان یکون ملک من ملائکۃ اللہ، اور جو صاحب عفت ہوتا ہے وہ گویا ایسے ہے کہ ملائکۃ اللہ کی صف میں آ گیا ہو، یعنی فرشتہ بن گیا ہو، جس کے سامنے موقع آئے، یہ موقع ہے، یہ موقع آ رہا ہے، دنیا دکھا رہی ہے ان چیزوں کو۔ اب صاحب عفت ہونا، صاحب عفت فقط عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے، مرد کو عفیف ہونا چاہیے، صاحب عفت ہونا چاہیے۔ آج کا جو ماحول ہے عزیزوں، یہ بہت تباہی کی طرف ہے، دوران غیبت کبریٰ کے حملوں میں سے شدید حملہ گھرانے کے اوپر ہے۔ یہودی پروٹوکول کا جب آپ جا کر دیکھیں گے، اس کا جو آرٹیکل 10 ہے، میں اپنی گفتگو کو بس سمیٹ دیا، آرٹیکل 10 کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اس دور کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھرانوں کو تباہ کریں، آہستہ آہستہ گھرانوں کو تباہ کریں۔ تباہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ اب جب بچے آوارہ ہوں گے، گھر تباہ ہو گیا، ماں باپ میں لڑائی ہو گئی، اکثر ماں باپ الگ الگ ہو جائیں گے، بچہ آوارہ ہو جائے گا۔ اب جب بچہ آوارہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بالکل اس بھیڑ کی مانند ہوگا جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے گا۔ جب گلے سے الگ ہوگا تو کس کے لیے حملہ کرنا آسان ہوگا؟ بھیڑیے کے لیے اس پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ ان کے پروٹوکول 10 میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ آرٹیکل 10 اس کے اندر لکھا ہوا ہے پروٹوکول کے اندر، کہ کیا کرو؟ ایسا ماحول فراہم کرو کہ گھر تباہ ہو جائیں۔ اور کس کے لیے لکھا ہے؟ باقاعدہ جملہ ہے، غیر یہودی گھرانوں کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے، غیر یہودی گھرانوں کے لیے، یعنی کون؟ مسلمان، عیسائی، جو بھی غیر یہودی ہیں، وہاں انہوں نے اپنی فیملی یونٹس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ماحول کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت ڈراموں کی طرف چلے جائیے، آپ بل بورڈز کی طرف چلے جائیے، آپ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلے جائیے۔ اس وقت ہمارے یہاں معمولاً جو عناوین ڈراموں کے ہیں عزیزان محترم، وہ خیانت پر مبنی ہیں، خیانتیں دکھائی جا رہی ہیں، رشتوں کے اندر رشتے، شرم آتی ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے بھی، لیکن ایسا ہے، اور بہرحال ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے چیزوں کو شروع سے کنٹرول کرنے کی بات کی ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اس بات کی طرف توجہ رکھتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ لیکن یہ فقط دعا سے حل نہیں ہوتا، معاملہ توجہ کیجئے گا، آخری نکات ہیں، دعا سے حل نہیں ہوتا، انسان کو اپنی خواہش اور دعا تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی دلیل دے دوں، دلیل یہ کہ ہم اور آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 200 اور 201، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خدا سے کہتے ہیں ہمیں دنیا میں دے دے جو دینا ہے۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، فَمَا لَهُم مِّنْ آخِرَةٍ مِّنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا کی زندگی گزار دوں گا ان کی اچھی۔ ہمارے ذہن میں بعض دفعہ سوال آتا ہے نا کہ بے دین آدمی ہے، دنیا اچھی گزار رہا ہے، خدا کہہ رہے چونکہ اس نے آخرت کی بات ہی نہیں کی، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا ہی اس کے لیے۔ اور اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو آپ ہر قنوت میں پڑھتے ہیں، کیا؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر اور نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر و نیکی عطا فرما، اور ہمیں عذاب آتش سے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اب دعا اچھی ہے، آپ نے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی۔ خدا نے کیا کہا وہاں؟ جس نے دنیا مانگی اس کو کہا ٹھیک ہے میں اس کو آخرت میں کچھ نہیں دوں گا۔ جس نے دنیا اور آخرت دونوں کو مانگا، خیر مانگا دونوں جگہوں کا، خدا نے کیا کہا؟ دے دوں گا؟ نہیں، خدا نے اس کی اگلی آیت میں بیان کیا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے نصیب میں اتنا ہی ہے جتنے کی یہ کوشش کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، خداوند عالم سے انسان خیر مانگ رہا ہے، پروردگار دنیا اور آخرت کی طرف متوجہ یہ انسان، دنیا دار نہیں ہے، فقط دنیا کی حرص میں نہیں ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہے۔ خدا کو کہنا چاہیے ہاں دے دیا، خدا کہہ رہے نہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی یہ کوشش کریں گے، جتنا کمانے کی کوشش کریں گے اتنا ملے گا۔ یعنی یہ دعا ضرور کرو، خدا تمہارے لیے راستے فراہم کر رہا ہے، مگر ملے گا کتنا؟ جتنے کی محنت کرو گے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین کو خدا سے مانگو، مگر فقط دعا نہیں ہے عزیزوں، اس کے لیے گھر بناؤ، اس کے لیے گھرانے کو تشکیل دو، اپنے گھرانے میں دیکھو۔ قرۃ اعین آج کے دور میں ترجمہ کر دوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری اولاد کے سلسلے میں کیا ہے؟ کہ میری اولاد زمانے کے امام کے کام آ سکے، یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج کے دور میں۔ دنیا کے اندر مومنوں کے بچے دین کے راستے پر چل پڑے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ میرا بچہ بھی دین کے راستے پر چلے، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک مومن کی۔ اور یہ دعا کرنے سے نہیں ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ گھر کا ماحول بناؤ، گھر کے اندر بچے کی تربیت پر توجہ دو،
بچے کو شروع سے قرآن سے مانوس کرو. توجہ رکھیے گا, قرآن سے مانوس کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بچے کو قرآن رٹاتے چلے جاؤ. عزیزوں, قرآن رٹانا مقصد نہیں ہے, قرآن فہمی اصل چیز ہے. اور ظاہر قرآن فہمی ایک بچے کے ذریعے سے نہیں ہوگی, پورا ماحول بنتا ہے گھر کا, گھر کا ماحول ہونا چاہیے. بس زحمت تمام کی عزیزوں. اس زمانے کے اندر شیطان کے حملوں میں سے جو شدید ترین حملہ ہے وہ گھرانے کے اوپر ہے. فساد ہے, گھروں کے اندر فساد پھیلا دی ہے. میں ہمیشہ اس جملے کو کہتا ہوں کہ دوسروں کی ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں ہے, اگرچہ ایک مومن ہر کسی کی فکر رکھتا ہے, لیکن بہرحال کم سے کم یہ جو طلاق والے مسائل ہیں یہ امام علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں نہیں ہونے چاہیے. اگرچہ جائز ہے, اس کو کہا گیا کہ جائز ہے, حلال ہے, لیکن کون سا حلال کہ جس کے اندر کراہیت ہے, پسند نہیں ہے. مخصوصاً وہاں جہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جہاں پہ ہم لوگ عقد پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی زندگی عطا کر جیسی تو نے محمد و خدیجہ کو عطا کی, جیسے علی و زہرا کو عطا کی. خود جہاں نکاح کے وقت علی و زہرا کو رول ماڈل قرار دیا جا رہا ہے, جناب خدیجہ اور جناب رسول اللہ کو رول ماڈل قرار دے کے ان کی زندگی کی پرچھائی مانگی جا رہی ہے, وہاں طلاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاملہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے, شیطان کے حملے میں آتے چلے جا رہے ہیں, ٹریپ ہوتے جا رہا ہے پورا معاشرہ. مومنوں کے گھروں کو اہمیت دینی چاہیے عزیزوں, بس مومن کو اپنے گھر پہ توجہ دینی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے جتنا وقت روایت بیان کر دی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھنے والے کے لیے مسجد النبی میں بیٹھنے سے بہتر ہے, اعتکاف سے بہتر قرار دیا گیا ہے. خداوند عالم اس کے اوپر رحمت کرتا ہے جو اپنے گھر کو وقت دیتا ہے, اننیسیسری گھر سے باہر نہیں رہتا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ تمہارے سلوک کا راستہ یہ, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو, اپنے گھر والوں کے رویوں کو تحمل کرو. یہ ہماری آج کی گفتگو. خدا انشاءاللہ ہم سب کو اپنے گھرانوں کو الہی گھرانہ اور وہ گھرانہ کہ جو امام عصر کا گھرانہ ہے وہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے, مخصوصاً جب کہ ہمارے سامنے اہل بیت جیسا گھرانہ موجود. کتنا خوبصورت گھرانہ موجود ہے کہ جہاں جناب سیدہ سکھاتی ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو عزت کیسے دو. جناب سیدہ کا حدیث ہے قصہ والا واقعہ کہ بچہ سامنے امام حسن آتے ہیں, آنے کے بعد سلام کرتے ہیں تو جناب سیدہ کیا کہتی ہیں؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر سلام ہوا, میرے دل کے میوے تم پر سلام ہو. یعنی اولاد کو تکریم دو, اولاد کو مکرم کرو, اولاد کو اچھے القاب سے یاد کرو. ہمارے یہاں جو ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم بیڈ نیمز دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو. عزیزوں, ہم فوراً ذرا سی چیز کے اندر آگے بچوں کو ٹیگ لگا دیتے ہیں, اور آج کل یہ اساتذہ بھی کرتے ہیں اسکولوں کے اندر. ایک بچہ تھوڑا سا ویک ہوا, ٹیگ لگا دیا, ڈمپ. اب وہ جب ٹیگ لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح سے رویہ ہوتا ہے. اسلام منع کرتا ہے. قرآن کریم میں آیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں کو بلا وجہ کے القاب نہ دو, اچھے ناموں سے پکارو. یہ سارے تربیت کے اصول ہیں عزیزوں. گھرانہ جناب سیدہ کا گھرانہ ہے ہمارے سامنے کہ جہاں آتے ہیں جناب حسنین تو جناب سیدہ اچھے انداز میں ان کو گھر میں بلاتی ہیں, بٹھاتی ہیں, تربیت کرتی ہیں. بس عزیزوں, یہ زمانہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم زمانے کے امام کی طرف متوجہ ہوں. اپنے گھروں کے اندر جو چیزیں مشکلات ہیں ان کو دور کریں, امام کی طرف توجہ رکھیں. 4 دن آپ کے سامنے ایمان پر بات کی. آج ایمان کے اندر جو اہم چیز ہے گھرانے کی اہمیت. یہ گھرانہ اگر انشاءاللہ ترتیب پا گیا جیسا کہ خدا چاہتا ہے ان مجالس کی بدولت, تو پھر امام کے آنے کا راستہ تیزی کے ساتھ فراہم ہو سکے گا. لیکن ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا, اگر میں یہ چاہوں کہ میرا بچہ امام کا ناصر بنے تو یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگی میری نیت کہ میں اور میرا بچہ امام کا ناصر بنے تو یہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب تک میں فقط بچے کے لیے چاہوں گا, اس کا مطلب ہے میرے کردار کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی کہ جو امام کی نصرت کے لیے شرط ہیں. اب جب میں خود ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہوں گا, میرا بچہ بھی نہیں کر پائے گا. جب میں نیت یہ کروں کہ میں, میرے گھر میں میری زوجہ, ہم سب مل کر نصرت امام کرنے والے بنے تو وہ گھر بنے گا جو ظہور امام کو فراہم کرنے والا ہوگا. فقط بچے کے اوپر آرزو رکھنا مناسب نہیں ہے, میں خود کوشش کروں. اس لیے کہ کربلا نے راستے کو دکھایا ہے. آپ کے سامنے بیان ہوا ہمیشہ کہ کربلا کے اندر بچے بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں. نصرت امام کا کام خدا نے ہر کسی کے ذمہ ڈالا ہے, ہر کسی کے ذمہ ڈالا ہے. اور مخصوصاً جو خواتین جن تک یہ بات جا رہی ہے ان کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ آپ کا رول انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے. تاریخ کے اندر کتنی ہی مواقع ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں گھر کی خاتون نے گھر کے ماحول کو بدلا ہے. گھر کی خاتون کا بہت بڑا کردار ہے. اسلام نے بہت اہمیت دی گھر کی خاتون کو.
آپ کے پاس وہ طاقت موجود ہے خدا کی طرف سے، وہ قوت موجود ہے خدا کی طرف سے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہیں۔ اور کتنی ہی ہمارے ہاں آج کے دور میں مثالیں موجود ہیں۔ میں نے جو ایک مثال دی آپ کو کہ عراق کے اندر 8 بچوں کو قربان کرنے والی ماں تھی، ماں نے کہا یہ جب اسلام پر بات آ گئی میں ان بچوں کو بچا کر کیا کروں اگر اسلام نہ بچے تو، اگر امام حسین کا حرم نہ بچے تو مجھے ان بچوں کا کیا کرنا ہے۔ اس نسل کے ماوارث سے ہم لوگ کہ جب اپنی نسلوں کو خود قربان کروا کے حسین کی زیارت کے راستوں کو کھولا ہے۔ جس وقت کہا جاتا تھا کہ اگر حسین کی زیارت پر جانا ہے تو بچے کو قربان کرو، مائیں اپنی آغوش میں بچے لے کر آتی تھی کہ اگر حسین کی زیارت کی قیمت بچے کی قربانی ہے، یہ رہا بچہ، اس کا گلا کاٹو ہم جائیں حسین کی زیارت کے اوپر۔ بس خواتین کا اہم بہت رول ہے اس کے اندر عزیز انشاءاللہ۔ اور امام زمانہ کا جو ظہور ہے اس کے اندر 50 خواتین ہیں جو 313 میں شامل ہیں۔ عزیزوں اس گھرانے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے دین کی نصرت کے لیے جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی اس گھرانے نے پیش کیا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑی اس گھرانے نے پیش کیا۔ اہل بیت کا گھرانہ، جناب سیدہ کا گھرانہ، امام علی کا گھرانہ۔ وہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جناب سیدہ خود باہر نکلتی ہیں، اپنی چادر پہن کر باہر نکلتی ہیں۔ کس وقت باہر نکلتی ہیں؟ کہ جب امام علی علیہ السلام کے حق کو ظاہری طور پر چھینا جاتا ہے۔ عزیزوں یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب سیدہ باہر آئیں، شوہر کے دفاع میں نہیں آئیں، ایک ولی خدا کے دفاع میں باہر آئیں۔ خدا کے ولی کو اس کے ظاہری حق سے روکا گیا، امت کو ولی کے رہنمائی سے روکا گیا۔ جناب سیدہ تڑپ کے باہر آتی ہیں، جناب سیدہ باہر نکلتی ہیں، مدینے کی گلیوں میں جاتی ہیں، لوگوں کو بلاتی ہیں، انصار کے پاس جاتی ہیں، یاد دلاتی ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا، تھوڑا سا مصائب اس کے اندر اضافہ کرتے ہوئے بیان کر دوں، یعنی مصائب کا رخ دکھا دوں کہ جو جناب سیدہ گھر سے باہر نکلی ہیں، یہ جناب سیدہ اس عالم میں نکلی ہیں کہ ان کا پہلو سالم نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کی خدمت اس گھرانے نے اس وقت کی ہو جب جسم سالم ہے، نہیں، پہلو سالم نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے زہرا کو، دین نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ جناب سیدہ شکستہ پہلو کے ساتھ نکلی، پہلو شکستہ ہے۔ عزیزوں یہ پسلیوں کا ٹوٹنا بڑا دردناک ہے، بڑا دردناک ہے۔ جناب سیدہ سے توسل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایران میں ایک ذاکر پڑھ رہا ہے، خطیب پڑھ رہا ہے، مصائب جناب سیدہ پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس نے یہ پڑھ دیا کہ جناب سیدہ کا پہلو ٹوٹ گیا، شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لوگ رو رہے ہیں، آئے ہیں بلند لوگوں کی بلند بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، خطیب اتر گیا ممبر سے نیچے، ایک شخص بیٹھا ہوا روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، بلند بلند آواز سے رو رہا ہے۔ یہ خطیب سمجھا، عالم سمجھا کہ یقیناً جناب سیدہ کی عظمت ہے، ان کے مصائب زیادہ ہیں، مشکل زیادہ ہے، لہذا اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بہرحال اس کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے برادر مومن خدا تجھے اجر دے، تیرے دل میں بہت محبت ہے جناب سیدہ کی، خدا اس محبت کو مزید بڑھائے، لیکن مجلس ختم ہو گئی، اب زیارت ہو گئی، اب ختم کر دے اپنا رونا۔ وہ کہتا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں اختیار سے رو رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ اللہ، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ خطیب کو گویا کہہ رہا ہے کہ تم نے جس جملے کو پڑھا ہے اس کی شدت تمہیں بھی نہیں پتا، میں جانتا ہوں کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر پسلی ٹوٹ جائے، کسی اور جگہ کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہم اسے پلاسٹر سے سنبھال لیتے ہیں، درد کو کم کر دیتے ہیں۔ پسلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو باریک جھلیوں سے جڑی ہوتی ہے، اور جب پسلی ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ باریک جھلی اس پسلی کے درمیان آ کر اٹکتی رہتی ہے، جب جب یہ اٹکتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت زہرا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اسی لیے عزیزان محترم بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا، جناب سیدہ مسکرائی نہیں تھی۔ کیسے مسکرائیں؟ جس کو ہر لمحہ تکلیف ہو، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا جناب سیدہ کا، اس عالم میں جناب سیدہ باہر نکلی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا تقاضا ہے، اس گھرانے کا تقاضا ہے، اپنے ولی کی نصرت کے لیے نکلو، چاہے تمہارے اوپر کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ جناب سیدہ کا پیغام ہے۔ اپنے گھرانوں کے اندر وہ تربیت کرو کہ تمہارا ولی غیبت میں بیٹھا ہوا تمہارا منتظر ہے، اس کے لیے اپنے گھرانے کو آمادہ کرو، تیار کرو اپنے بچوں کو۔ دوران غیبت کبریٰ کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں، تمہارے بچے اس قابل بن سکیں کہ اس ولی کے آنے کا راستہ فراہم کر سکیں۔ بس عزیزوں یہی سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، یہی سیرت جناب زینب کی۔ ادھر امام علی کا ساتھ دینے والی جناب فاطمہ ہیں،
رسول اللہ کا ساتھ دینے والی جناب خدیجہ تھی، وہاں حسین کا ساتھ دینے والی جناب زینب ہے۔ البتہ وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، لیکن ایک جملے میں سن لیجئے کہ ہر کسی کے ساتھ دینے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ جناب خدیجہ رسول اللہ کا ساتھ دے رہی ہیں، غربت ہے، بھوک ہے، شیب ابی طالب ہے، ان تمام جگہوں پر ساتھ ہیں، لیکن رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ جیسا سہارا موجود ہے، ایک ظاہری حرمت اور عزت ہے وہ محفوظ ہے۔ امام علی کا ساتھ جناب سیدہ دے رہی ہیں، امام علی موجود ہیں، جناب زہرا کی شہادت ہو گئی، امام علی موجود تھے، مگر زینب کا ساتھ دینا بہت مختلف ہے۔ عزیز جناب زینب کب سے ساتھ دے رہی ہیں؟ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اپنے آپ میں واحد شرط یہ رکھی تھی کہ حسین جب مدینہ چھوڑ کے جائیں گے زینب رکیں گے نہیں مدینے میں، ساتھ دیں گی، ساتھ دیتے ہوئے نکلی ہیں عزیزوں۔ اب جناب زینب کہاں کہاں ساتھ دے رہی ہیں، ہر مرحلے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑی ہیں، ہر مرحلے پہ۔ اور جو لوگ گئے ہیں کربلا، خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں خیمے گاہ میں دیکھیے گا، جب بھی گیا ہوں عجیب منظر ہوتا ہے وہاں کا، دیکھ کر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ امام حسین کا جو خیمہ جہاں پر آج اس کی یاد میں بنایا گیا ہے، سیمنٹڈ خیمہ بنا دیا گیا ہے، اس کے بالکل پیچھے جناب زینب کا خیمہ ہے۔ یعنی اتنا ساتھ رہنا ہے کہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہی ہیں عزیزو جناب زینب۔ بس وہ مرحلہ بھی جناب زینب نے دیکھا کہ ساتھ دیا امام حسین کا، اسی لیے جب علی اکبر کی آواز میدان سے آئی تھی، زینب جانتی ہیں اس لاش کا اٹھانا آسان نہ ہوگا حسین کے اوپر، اس لیے جناب زینب در خیمہ سے باہر آئی تھی، لیکن امام حسین نے آواز دے کر واپس پہنچا دیا تھا۔ بس عزیز و جناب زینب نے بھی ساتھ دیا اپنے ولی کا۔ اب ایک ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا ولی موجود ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ جناب زینب اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، کیسے اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دیکھ رہی ہیں۔ وہ وقت آتا ہے جناب زینب دیکھتی ہیں کہ یہ جو ولی خدا ہے سید سجاد ہے، ایک مقتل گاہ میں کھڑا ہوا ہے، گویا اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے۔ جناب زینب اپنے آپ کو سواری سے گرا دیتی ہیں، بیٹا سجاد یہ کیسی کیفیت ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں بیٹے کی یہ کیفیت کیوں کرنا ہو جس کا باپ کربلا کے میدان میں بے گورو کفن پڑا ہو، جس کے بابا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، یہ بیٹا اتنا مجبور ہے کہ نہ بابا کو غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے۔ عزیز اب جناب زینب ساتھ دے رہی ہیں اپنے زمانے کے ولی کا، جدھر جدھر تعزیہ نہ مارا جاتا ہے زینب خود کو آگے کر دیتی ہیں، جہاں جہاں ظالم آگے بڑھ کے جناب سید سجاد کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، دربار ابن زیاد میں جب قتل کا فتویٰ صادر ہوا جناب زینب نے خود کو ڈھال بنا دیا، میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزوں یہ جناب زینب ڈھال بن کر چلتی رہی، اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دیتی رہی۔ بس آج آخری مصائب ہیں عزیزوں، آپ کے سامنے تبصرہ کروں اس بچی کا کہ جس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، وہ بھی اپنے ولی کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر موجود رہی۔ عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا، قید خانہ زندان میں نصیروں کو ڈال دیا گیا۔ آپ نے سنا ہے جناب سکینہ کی غربت کے بارے میں، در زندان پر بیٹھا کرتی تھیں، ہمیشہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھیں، اپنے بھائی سے آ کر پوچھتی تھیں بھیا یہ اڑتے ہوئے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد پلٹ کر کہتے تھے یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں۔ یہ بچی پلٹ کر پوچھتی تھی بھیا کبھی ہم بھی آزاد ہوں گے، کبھی ہمیں بھی آزادی ملے گی، کبھی ہم بھی اپنے گھر میں جائیں گے؟ خدا جانے سید سجاد اس کا کیا جواب دیتے تھے، مگر ایک مرحلہ ایسا آیا عزیزوں، میں نے ایک دن جناب سکینہ کا خواب نقل کیا، آج دوسرا خواب سن لیجئے، زحمت تمام کی آپ کی۔ ایک رات ہوئی، یہ بچی خواب سے بیدار ہو گئی، بلند بلند آواز سے گریا کرنے لگی، پھپھی اماں میرے بابا آئے تھے، پھپھی اماں میں نے بابا کو دیکھا تھا، پھپھی اماں میرے بابا یہیں موجود تھے۔ عزیزوں جناب سکینہ کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، مگر بچی مضطرب ہے۔ دربار یزید میں آوازیں جانا شروع ہوئی، ملعون اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، ارے کیا خبر ہے، کیوں بچی نے شور مچایا ہوا ہے؟ کہنے والے نے کہا اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، کسی بھی طرح وہ سنبھلتی نہیں ہے، حکم جاری کرتا ہے جاؤ اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے جاؤ۔ عزیزوں یہ بچی تڑپی ہوئی ہے، نیزے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، بابا کو دیکھتی رہی، بابا کا سر آغوش میں نہ آ
سکا، مگر اب وہ مرحلہ آ گیا، در زندان کھلا، ایک تشت میں امام حسین کا سر رکھ کر لایا گیا۔ ارے اب جو بچے نے بابا کے سر کو دیکھا، اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دیا۔ اے میرے بابا، حسرت تھی سکینہ کو، امام حسین کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھنے کے بعد اپنے بابا سے گلے کرنا شروع کیے۔ بابا میں نے پورے رات سے تماچے کھائے، بابا میرے گوشواروں کو چھینا گیا، بابا میرا دامن جلا۔ اپنے رخسار کو بابا کے رخساروں پر رکھ کر جملہ کہا، مجھے کس نے اس کم سنی میں یتیم کر دیا، ارے کس نے ان رگوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالا۔ بس یہ کہتے کہتے عزیزوں بچی خاموش ہو گئی۔ اطراف میں کھڑی خواتین سمجھی گویا سکینہ کو سکون مل گیا، ارے عرصے سے جاگی ہوئی ہے، شاید اب سو گئی، مگر جب تھوڑی دیر گزری آواز نہ آئی۔ سید سجاد سے زینب نے کہا، بیٹا سجاد تمہاری بہن کی آواز نہیں آتی۔ سید سجاد آگے بڑھے، شانہ ہلایا، ارے سکینہ آواز انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جسے آزادی کی سب سے زیادہ تڑپ تھی وہی ہمیشہ قید خانے میں قید ہو